أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 154 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 120 تا 124 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نوجوان ساتھی جو قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. پچھلے پروگرام میں جو بات آئی تھی وہ تھی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں. آج کیا ہے؟ ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. ناظرین کرام، اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھیں. ایک ایک آیت پر 100 رکعت نفل سے زیادہ کا ثواب مل رہا ہے. ہاں، صرف ترجمہ نہیں، تشریح بھی، مفہوم بھی، تقاضا بھی، حلال کیا بتایا، حرام کیا بتایا، اس سب کے سمجھنے پر ایک ایک آیت 100 رکعت سے افضل ہے. اللہ مزید ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہاں، سمجھنے کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 120 تا 124 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور وہ ان سے وعدے نہیں کرتا مگر دھوکے والے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہیں پائیں گے جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ. اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. وہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ ہمیش. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے قول میں. مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے. جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار. اور جس کسی نے اچھا عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو مؤمن، پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.
नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयात 120 से 124 का। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और रब्ते आयात की तरफ चलते हैं। पिछले प्रोग्राम में यही साथी हमारे साथ थे, इसलिए इनको अब आज अहमत नहीं देंगे। रब्ते आयात पिछली आयात और आज की ज़ेर मुताला आयात का बाहमी ताल्लुक़ कहलाता है। आइए उसको समझते हैं। आज के प्रोग्राम के एतबार से लिखा है रब्ते आयात में, गुज़िश्ता आयत में शैतान की पैरवी करने वालों के लिए खसारे की वईद थी, डरावा था उन लोगों के लिए जो शैतान की पैरवी करते हैं। आज क्या है देखते हैं। लिखा है, अब शैतान के झूठे फरेब का जिक्र है। आज की जो पहली आयत हम समझेंगे उसमें शैतान के झूठे फरेब का जिक्र आएगा। वैसे तो फरेब धोखा ही होता है, लेकिन शैतान का ज़रा बड़ा होता है, इसलिए हमने कहा झूठे फरेब का जिक्र है। अल्लाह ताला शैतान के हमलों से और उसके फरेब से हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, इसके बाद तारुफ का सेगमेंट है, यानी हर आयत जो हम तफसील से समझेंगे, आगे तशरीह जो आएगी आगे, उसका मुख्तसर बयान अव्वलन चंद निकात की सूरत में हमारे सामने आता है। तारुफ के ज़ेल में सबसे पहली बात लिखी है, शैतान के वादे झूठ पर मबनी हैं। दूसरी बात तारुफ के ज़ेल में लिखी है, अहले ईमान की शान और हसीन अंजाम का बयान। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। और आखिरी बात लिखी है तारुफ के ज़ेल में जो हम समझेंगे आगे तशरीह में, नजात का दारोमदार नेक आमाल पर है। जिक्र आएगा ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि नेक आमाल पर है। नाज़रीन किराम, तारुफ के बाद तज़िये का सेगमेंट होता है। इस तज़िये से मुराद हर आयत पे जो ज़ेली उन्वान सब टॉपिक डिस्कशन में आता है उसको हम समझते हैं आयत के एतबार से। सूरत निसा आयात 120 से 124 का तज़िया। सबसे पहले सूरत निसा आयत नंबर 120 लिखा है, शैतान के वादे सरासर फरेब हैं। इसके बाद आयत नंबर 121, शैतान की पैरवी करने वालों के लिए वईद यानी डरावा। इसके बाद आयत नंबर 122, नेक अहले ईमान के लिए जन्नत की नवीद यानी खुशखबरी। और आखिर में आयत नंबर 123 से 124, महज ख्वाहिशात काम नहीं आएंगी, तमन्नाओं से कुछ नहीं होगा, विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, बल्कि ईमान और उसके तकाज़ों पर अमल करना ज़रूरी है नजात के लिए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयत का तर्जुमा, रब्ते आयात, तारुफ और तज़िये का बयान मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम हर आयत का तर्जुमा और तशरीह समझते। सूरत निसा आयत नंबर 120 सबसे पहले इसका मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा। सूरत निसा आयत नंबर 120। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, शैतान उनसे वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है और वो उनसे वादे नहीं करता मगर धोखे वाले। अल्लाह ताला इन धोखों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आइए नाज़रीन किराम, सूरत निसा आयत नंबर 120 के तर्जुमे के बाद इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। तीन बातें समझेंगे तशरीह के एतबार से। सबसे पहली बात स्क्रीन पर मौजूद आपके सामने तशरीह में लिखा है, झूठे वादों के बहलावे और उम्मीदों से शैतान इंसान को फरेब में मुब्तला रखता है। झूठे वादे और उम्मीदें पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र आया था ना, किए जाओ कोई मसला नहीं, अल्लाह तो बड़ा रहमान और रहीम है, तुम बख्श दिए जाओगे। इसी चक्कर में लगाकर गुनाह कराता रहता और एट द एंड ऑफ द डे कल क्या कहेगा पता है? नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, सूरह इब्राहीम में जिक्र आता है, सूरह इब्राहीम में जिक्र आता है, कल साफ कह देगा वो, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को बुरा भला कहो, अपने आप को कर्स करो, अपने आप को मलामत करो। मुझे क्यों मलामत करते हो? मैंने तो फूंक मारी थी, बाकी हरकतें तुमने खुद की थी। ये बयान आएगा सूरह इब्राहीम में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला में शैतान के फरेब से महफूज रखे। चुनांचे लिखा है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, झूठे वादों के बहलावे और उम्मीदों से शैतान इंसान को फरेब में मुब्तला रखता है। अगली बात इस आयत की तशरीह में लिखी है, वो गुनाह को मुज़य्यन करके दिखाता है और दिलों में बेजा आरज़ुएं पैदा करता है जिनकी तकमील में इंसान गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है ना। बेपर्दगी को कहेगा मुकाबले हुस्न के नाम पर माअज़ल्लाह, कभी ग्लैमर के नाम पर, कभी शोबिस के नाम पर, कभी एडवांसमेंट के नाम पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झूठ को कहेगा ये आर्ट है, धोखा देने को, डिसेप्शन को क्या कहेगा, ये तो टेक्निक है उसकी, प्रोडक्ट को सेल आउट करने की, है ना। झूठ को, बेहयाई को, औरियानी को, गुनाहों को, नाफरमानी के कामों को मुज़य्यन करके दिखाता है। बार बार कुरान कहता है, फ़ज़य्यन लहुमुश-शैतानु अअमालहुम, शैतान ने लोगों को उनके अमाल मुज़य्यन करके दिखा दिए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। चुनाचे लिखा है, वो गुनाह को मुज़य्यन करके दिखाता है। एक और जुमला सुना होगा ना, सब्ज़ बाग दिखाता है। क्या दिखाता है? सब्ज़ बाग दिखाता है। वो गुनाह को मुज़य्यन करके दिखाता और दिलों में बेजा आरज़ुएं पैदा करता है जिनकी तकमील में इंसान गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। नाज़रीन किराम, अगली बात इस आयत की ज़ेल में लिखी है तशरीह के एतबार से, ताहम शैतान का ये फरेब धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, इंसान की बर्बादी ही का
سامان ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سمجھا تھا، بلکہ پچھلے درس میں ہم نے سمجھا تھا کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے اور وہ جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو جو شیطان کی پٹی میں آئے گا، اس کے برغلاوے میں آئے گا، اپنی ہی بربادی کا سامان کرے گا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے، فتنوں سے، فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 121 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 121، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہیں پائیں گے جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 121 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، شیطان کے وعدے اور اس کی دلائی ہوئی امیدوں کو بہتر سمجھنے والوں کو تنبیہ۔ جو شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اس کی پڑائی ہوئی پٹی پر عمل کر رہے ہیں، اٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، جو شیطان مزین کر کے رکھتا ہے گندے اعمال کو انسان کے سامنے، ان کو ڈراوا دیا جا رہا ہے جہنم کے عذاب کا۔ اگلی بات اس آیت کی ذیل میں تشریح میں لکھی ہے، ان کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے جس سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، یہ تو بیان ہوا جہنم کا، مگر رب کائنات کا توازن ہے۔ اللہ اپنے کلام میں ایک توازن عطا فرماتا ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہیں جنت کا ذکر بھی آتا ہے، تاکہ بندے میں جہنم کی آگ کا خوف ہو تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑے، اور بندے میں جنت کی امید ہو تاکہ وہ نیکی کی طرف بڑھے۔ تربیت کے یہ دونوں اسلوب ضروری ہیں، اور جنت کے ذکر کو اور جہنم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس میں جنت کا ذکر آئے گا۔ ناظرین کرام، اگلی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 122 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 122 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے قول میں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 122 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تین باتیں اس آیت کی ذیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، ترہیب کے بعد ترغیب، یہ دو الفاظ ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ترہیب ڈراوا اور ترغیب موٹیویشن۔ ترہیب کے بعد ترغیب، ترہیب کا مطلب ڈرانا اور ترغیب کا مطلب شوق پیدا کرنا۔ ڈرایا گیا کس سے؟ جہنم سے، اب شوق پیدا کیا جا رہا ہے کس کا؟ جنت کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ ترغیب کے بعد ترہیب، دو گروہوں کے درمیان فوری تقابل کا انداز، تقابل کمپیریزن۔ پہلے اہل جہنم کا بیان آیا، اب اہل جنت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے تشریح میں، ایمان اور عمل صالح پر جنت کی نوید۔ دو باتیں آ رہی نا، ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ آگے خواہشات کا ذکر آئے گا، پہلے ہی بتا دیا گیا، میں تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی، ایمان بھی لانا ہوگا، اور ایمان زبان کے ساتھ دل سے بھی، اور اس کا اظہار عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ کی طرف سے نوید یعنی خوشخبری ہے۔ لکھا ہے ایمان اور عمل صالح پر جنت کی نوید، نہ فنا ہونے کا ڈر، نہ نقل مکانی کا خوف۔ نہ وہ جنت اور اس کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی، نہ وہاں سے کبھی ان کو نکالا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہترین سے بہترین مکان یا گھر بنا لے انسان، بالآخر کبھی شفٹ ہو جاتا ہے اور کبھی دنیا سے ہی شفٹ ہو جائے گا۔ محلات کھڑے رہ جائیں گے، بندہ زمین کے اندر مٹی میں چلا جائے گا۔ لیکن جنت کا معاملہ، نہ فنا ہونے کا ڈر اور نہ نقل مکانی کا خوف۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اسی یقین دلانے کے لیے اگلا نقطہ ہے جو کہ آیت کی ترجمانی کر رہا ہے، ترجمے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات آئی اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے قول میں۔ یہ جنت کا وعدہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ناظرین کرام، کیا ہمیں یقین ہے اللہ کے وعدوں پر، جنت کے وعدوں پر؟ کیا ہمیں یقین ہے؟ ہم 5-10 روپے کے اخبار پر تو فوراً یقین کر لیتے ہیں، جس میں سے کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ ہم میڈیا پر آنے والی ہر بات کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں، جبکہ خود ہی میڈیا پر تردید بھی آتی ہے، جھوٹ بھی آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ جو کچھ فرماتا ہے اس پر کوئی یقین ہے ہمارا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔
دنیا والوں کی باتوں پہ شک کیا، پکا شک ہوتا ہے، پکا یقین ہے کہ شک ہے اس میں، اور پکا یقین ہوتا ہے کہ جھوٹی بھی ہیں باتیں۔ اللہ کی بات میں تو سچ ہی سچ ہے، دنیا والوں کی بات پہ اتنا یقین کرتے ہیں، اللہ کی بات پر ہمارا کتنا یقین ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 123 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 123 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے، جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 123 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، راہ نجات نہ ہی اہل ایمان نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، طویل جملہ ہے، لکھا ہے، راہ نجات نہ ہی اہل ایمان نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر موقوف ہے۔ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جن کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی آیا، آل عمران میں بھی آیا، نساء میں بھی ذکر آیا، جھوٹی تمنائیں لیے بیٹھے تھے۔ وہ یہودی کہتے تھے بچڑی کی پوجا پاٹ کر لی تو کیا بات، ہم تو اللہ کے چاہیے بخش دیے جائیں گے، زیادہ تر چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی نصارہ کو بھی کوئی زعم تھا، دھوکے تھے، اپنی خواہشات میں مگن تھے۔ ان کے بارے میں بھی فرما دیا، ہم مسلمانوں کے تعلق سے بھی فرما دیا، نہ ایمان والوں کی خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ یہ راہ نجات نہیں کہ تم نے تمنا کر لی تمہیں نجات مل گئی، راہ نجات یہ نہیں ہے۔ تو پھر راہ نجات کیا ہے، کامیابی کیسے ملے گی، کل اللہ کے یہاں کامیاب کون ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اب اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، ایمان اور عمل صالح کے بجائے خوش کن خواہشات کے سہارے جنت کی امید کی نفی۔ یہ بھی پڑھ دو دوبارہ، ایمان اور عمل صالح کے بجائے خوش کن خواہشات کے سہارے جنت کی امید کی نفی۔ یعنی ایک طرف تمنائیں ہوں لمبی چوڑی، وشفل تھنکنگ ہو، اپنے آپ کو انسان جھوٹے اطمینان دلا رہا ہو کہ میں تو بس پکا ہوں، بخشا بخشایا ہوں، نہ ایمان کے تقاضے، نہ ایمان کی گہرائی، نہ دل میں ایمان، نہ عمل میں ایمان کا اظہار، نہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، نہ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت، بس تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی نفی کی جا رہی، نہ تمہاری تمناؤں سے ایمان والوں کچھ ہوگا مسلمانوں، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ پھر اگلی بات اسی آیت کی تشریح میں لکھی ہے، محض خیالات اور تمناؤں سے کوئی افضل نہیں۔ تمناؤں کی بنیاد پر، خیالات کی بنیاد پر، آرزوؤں کی بنیاد پر، اپنے دماغ کے خناس کی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نا، ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ یہود کہتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم تو خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، ایسا نہیں۔ اس کی تشریح میں ہم نے بات وضاحت میں لکھی ہے، محض خیالات اور تمناؤں سے کوئی افضل نہیں۔ روز قیامت نتائج عمل کی بنیاد پر ہوں گے۔ کل بندے کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور کل اللہ کے ہاں عدالت لگے گی۔ تم کیا لے کر آئے ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بچپن سے شعر تو یاد ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چنانچہ لکھا ہے روز قیامت نتائج عمل کی بنیاد پر ہوں گے۔ آج موقع ہے، آج جو ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، کل انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کامیابی کا معاملہ ہوگا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النساء نمبر 123 کا بیان مکمل ہوا۔ اس وقت ہمارے آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 120 تا 124 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 130 کا بیان مکمل ہوا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 124 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جس کسی نے اچھا عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو مؤمن، پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 124 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، گمراہ کن راہوں کی تردید
نجات کی صحیح راہ کا بیان، جتنے تصورات باطل کے ہیں، جتنی خوش فہمیاں ہیں، جتنی خوش کن خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، اس سب کی نفی کر دی گئی، اور نجات کا صحیح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا کہ گمراہ کن راہوں کی تردید، نجات کی صحیح راہ کا بیان۔ اگلی بات لکھی ہے، ترجمانی تشریح ہم کر رہے ہیں، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، بچپن سے یاد ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر گندم کا بیج ڈالیں گے گندم ہی نکلے گی، کچھ اور نہیں نکلے گا۔ آج اگر نیکی کے لیے محنت کر رہے ہیں تو کل جنت میں نیکی کی فصل تیار ہوگی انشاءاللہ، اور آج گناہوں کے بیج ڈال رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، جہنم کے انگارے ہی تیار ہو رہے ہوں گے۔ تو انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا۔ آگے لکھا ہے، جزا و سزا کے لحاظ سے مرد اور عورت کی یکساں حیثیت ہے، کیونکہ ذکر آیا نا کہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ذکر آیا، مرد کا ذکر بھی ہے عورت کا بھی، اس لیے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں جزا و سزا کے لحاظ سے مرد اور عورت کی یکساں حیثیت ہے، دونوں کے لیے اللہ کی بندگی کا تقاضا، دونوں کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے مواقع، دونوں پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، دونوں پر لازم ہے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کریں، اس لیے دونوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ ہر عمل پیش ہوگا، ہر عمل اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ قرآن حکیم میں سورہ زلزال پڑھتے ہیں نا آخری پارے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھلائی ہوگی موجود پائے گا انسان، ذرے کے برابر برائی ہوگی انسان اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ لقمان میں ذکر آتا ہے، حکیم لقمان مشہور شخصیت ہیں، ان کے حوالے سے ایک نقطہ بھی ہم نے بیان کیا تھا قرآنی معلومات میں۔ جناب لقمان کے بیان میں بات آتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھی۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ذکر آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، سخت چٹان میں، یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، یا زمین کی تہ میں کہیں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ناظرین کرام، ہر عمل پیش ہوگا۔ اور آج آپ جو پروگرام ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جس ڈیوائس پر ریکارڈ کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے لیے گارنٹی دی جاتی ہے کہ 100 ایئر 1 سینچری کی گارنٹی ہے کہ یہ ڈیوائس پریزرو رکھے گی اس پروگرام کو جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے کسی سیٹلائٹ چینل پر، اس کی مائنیوٹ سی ڈیٹیل کو بھی۔ وہ آج کل تو بہت کچھ ٹیکنالوجی آ گئی نا کہ 1 سیکنڈ میں کتنے پوز لیے جا سکتے ہیں، ذرے ذرے کو مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرنا، اینالائز کرنا، سیپریٹ کرنا، کٹ اینڈ پیسٹ کرنا، ایڈٹ کرنا، ری پیسٹ کرنا، سب کچھ ممکن ہے نا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ذرے کے برابر بھی عمل بندے کا پیش کر دے۔ اس کو لکھا ہم نے یہاں پر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ ہم بھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے، سب کچھ پیش ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے، آخری بات تشریح کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تو العادل ہے، اللہ تو العدل، عدل فرمانے والا ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم تو نہیں فرماتا، کسی کی بھی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یقین دے، اللہ ہمارے احوال سے واقف ہے، ہماری نیتوں، ہمارے اقوال، ہمارے اعمال سے واقف ہے، سب پیش ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 120 سے 124 کا بیان مکمل ہوا کسی درجے میں۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کا، آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال جی حارث صاحب کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی نشست کے اندر بھی شیطان کا ذکر آیا، تو اس سے شیطان کے حملوں سے کس طرح بچا جائے؟ اس میں پچھلی نشست میں بھی شیطان کا ذکر آیا اور آج بھی آ گیا تھا جی بالکل شروع میں، تو میں تو پریشان ہو رہا تھا، آپ کہیں گے روزانہ اس کا بیان کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو روزانہ اس کا تذکرہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہی سوال ہے نا، کیسے کوشش کریں؟ اور روزانہ ایسے بھی تو ہوتا ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ کہ اس سے بچنے کے لیے کیسے کوشش کی جائے؟ تو ایک جواب تو آ گیا،
اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں شیطان سے بچنے کے لیے، قرآن کا حکم ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین فرمائی، رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلقین فرمائی۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہاں، ہم تلاوت ضرور کریں، ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ تو شیطان کے شروع سے بچنے کا ذکر بھی آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے میں جو وہ پھونکے مارتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ الناس ہمیں عطا کی گئی۔ تو آیت الکرسی بھی، سورۃ الفلق بھی، سورۃ الناس ہر نماز کے بعد اس کا تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معمولات کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ جی احمد، آپ کا سوال۔ آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوا کہ نہ مسلمانوں کے خواہشات کا کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات کا کچھ ہوگا، تو یہاں خواہشات سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے کہ یہاں خواہشات سے کیا مراد ہے۔ ایک یہاں لفظ آیا تھا امانی کا، ایسی خواہشات جو باطل ہوں یا ایسی خواہشات جو خوشکن ہوں، بڑی اچھی لگ رہی ہوں مگر ان کی کوئی ریالٹی نہ ہو، ایسی خواہشات کہ بس خواہشات ہی خواہشات ہوں، اس پر کوئی عمل درآمد کا ارادہ نہ ہو، ان کی نفی کی جا رہی۔ ورنہ ہماری تو خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، ہماری تو خواہش ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور ان کا ساتھ ہمیں میسر آ جائے۔ یہ مبارک خواہشات ہیں، مگر جن خواہشات کی نفی کی جا رہی وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں کہ جو بس خواہش کی حد تک ہوں، آدمی اس کے لیے کوئی محنت نہ کرے۔ جیسے یہود و نصارہ کا بیان آیا، وہ کہتے ہیں جنت ہماری پکی ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو پامال کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں جنت میں جانا، مگر جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات عطا فرمائی، نبی اکرم علیہ السلام نے جو تعلیمات عطا فرمائی، کیا ان کو سیکھتے بھی ہیں؟ کیا ان پر حتی الامکان عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہیں خواہشات کہ جن کی نفی کی گئی، کہ جن کے لیے انسان عمل کا کوئی ثبوت پیش نہ کرے۔ ہاں، ایسی خواہش کہ جس کے لیے انسان محنت بھی کر رہا ہے، وہ مطلوب بھی ہے اور وہ مقبول بھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن بس وشفل تھنکنگ انگلش میں کہا جاتا ہے، بڑے لمبے لمبے پلانز ہیں، بڑی لمبی لمبی چاہتیں ہیں، خواہشات ہیں، منصوبے ہیں، خوشکن خواہشات ہیں، مگر عمل کے لیے کوئی انسان کوشش نہیں کر رہا۔ جیسے ذکر آئے نا کہ ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو اللہ کے تمہاری محنتیں مقبول ہوں گی، محض تمناؤں سے نجات نہیں ملا کرتی۔ جی عقیل، آپ کا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 124 میں عمل، نیک اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورت کا الگ الگ سے ذکر کیا گیا ہے، تو اس قرآن پاک میں اکثر کثرت سے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ کوئی اس کی مزید وضاحت کریں۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ مرد کا ذکر الگ اور عورت کا ذکر الگ، یا مردوں کا ذکر الگ اور عورتوں کا ذکر اس مقام پر الگ ہوا، اکثر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ شاید آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ مذکر کا ہی لفظ یا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث اس میں مراد لی جاتی، مگر یہاں ذکر ہوا من ذکر او انثی، مذکر کا یعنی مرد کا ذکر الگ ہے، انثی یعنی عورت کا ذکر الگ ہے۔ آپ کے سوال سے مجھے یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے۔ ناظرین کرام، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہم نے سمجھا تھا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہے؟ حاکم ہے، منتظم ہے، ذمہ داری، تفصیل آ چکی ہے پہلے۔ تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ دنیا کے معاملات چلانے کے لیے انتظامی اعتبار سے مرد کو اوپر رکھا گیا، انتظامی اعتبار سے معاملات چلانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیشہ بالکل یہ فرق رہے گا؟ نہیں۔ اب جیسے یہ آیت ہے کہ جس کسی نے بھی نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ مومن، خواہ مرد ہو یا عورت، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں کوئی اوپر نیچے کا معاملہ نہیں، دونوں کے لیے یکساں مواقع ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ جو محنت کرنا چاہے محنت کرے، ایمان لائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، مرد ہے یا عورت، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یوں یکساں مواقع، ایکول اپارچونٹیز عطا کی گئی، اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی موٹیویٹ کیا گیا آخرت کی کامیابی کے حصول کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کے بعد سوالات بھی ہمارے سامنے اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ۔ آج نوٹ کیجئے گا جو نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ جہنم کے حوالے سے ہے۔ لکھا ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 44 میں ذکر ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 میں اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔
नाज़रीन किराम, इसके बाद हासिल मुताला का सेगमेंट होता है। हासिल मुताला से मुराद हमारी ये होती है कि जिन बातों को हमने तफसील से तशरीह में समझा, उनका आखिर में मुख्तसर बयान एक राउंड अप के तौर पर। पहली बात हासिल मुताला में हमारे सामने है, शैतान के दावे झूठ पर मबनी हैं, अल्लाह हमें महफूज रखे उसके हमलों से। दूसरी बात हासिल मुताला के तौर पर, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने और अमल सालिह करने वालों के लिए जन्नत की नवीद यानी खुशखबरी, इसका जिक्र भी आया। और तीसरी और आखिरी बात, नजात का दारो मदार नेकी, ईमान और अमल सालिह पर है, महज आरजुओं पर नहीं। नजात का दारो मदार नेकी, ईमान और अमल सालिह पर है, महज आरजुओं पर नहीं। नाज़रीन किराम, हासिल मुताला के बाद जायज़े का सेगमेंट है, यानी वो चंद सवालात के जिनके नतीजे में हम अपने अंदर को झांक कर तलाश करते हैं। आज भी 3 सवालात हैं जायज़े के सेगमेंट में। पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर, क्या हम शैतान की दुश्मनी का इदराक रखते हैं? दुश्मन समझते भी हैं कि नहीं? समझेंगे तो फिर इदराक करेंगे, इदराक करेंगे तो बचाव की कोशिश करेंगे। जैसे कि हारिस का सवाल आया था, कैसे बचें, तो उसका जवाब दिया गया था। इसके बाद अगला सवाल जायज़े के तौर पर, क्या हम तमन्नाओं से आगे बढ़कर ईमान और अमल के तकादों पर अमल करते हैं? क्या हम तमन्नाओं से आगे बढ़कर ईमान और अमल के तकादों पर अमल करते हैं? हम सब जायज़ा ले लें अपना कि हम जन्नत वाकई चाहते हैं, तो तकाज़ों पर अमल है या नहीं है। दुनिया की चंद हज़ार की तनख्वाह के लिए कितनी मेहनत करता है आदमी, दिन रात एक करता है, तब जाके चंद हज़ार की तनख्वाह मिलती है। जन्नत चाहिए, मेहनत तो करना होगी। इसके बाद जायज़े के एतबार से आखिरी सवाल, क्या हमें अल्लाह ताला के वादों पर यकीन है? क्या हमें अल्लाह ताला के वादों पर यकीन है? अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सच्चा है और उसने जन्नत का वादा किया है। क्या उन वादों पर यकीन करके आप और मैं मेहनत करते हैं या नहीं? दुनिया में तनख्वाह का इम्कान है कि मिल जाए। बहुत से इदारे 3 महीने बाद भी दे रहे होते हैं, बहुत सी कंपनीज 4 महीने बाद भी दे रही होती हैं, लेकिन आदमी उम्मीद रखता है कि मिल जाएगी। किसी के सेठ का इंतकाल हो गया तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? और बंदा ही दुनिया से चला गया तो ड्रॉ कैसे करेगा, विड्रॉ कैसे करेगा वो तनख्वाह को? ये सब इम्कानात हैं। अल्लाह जो कुछ फरमाता है वो इम्कान नहीं बल्कि वो यकीनी बात है। अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया वादे के तौर पर वो इम्कान नहीं बल्कि यकीनी बात है। इम्कान पर हम कितनी मेहनत करते हैं दुनिया के मामलात में, यकीन की बात पर कितना हम अमल करते हैं, जायज़ा लेना चाहिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के आखिर में 2 बातें शामिल करते हैं हमेशा की तरह। गुज़िश्ता सवाल का जवाब, पिछले प्रोग्राम में सवाल रखा गया था, दुआए कलिमात पर मबनी, लिखा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ए हमारे रब हमें जालिमों की कौम के लिए आजमाइश न बना, ये बात किस आयत में बयान की गई है? इसका दुरुस्त जवाब है सूरतुल आराफ आयत नंबर 47। सूरतुल आराफ आयत नंबर 47 में जवाब आपको मिलेगा। दुरुस्त जवाब ये है आराफ 147, ए हमारे रब हमें जालिमों की कौम के लिए आजमाइश न बना। आज का सवाल नोट कीजिएगा, आज का सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, दुआए कलिमात पर मबनी, ए हमारे रब तो खूब जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं। ए हमारे रब तो खूब जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं। ये बात किस आयत में बयान की गई है? जवाब तलाश कीजिएगा सूरह इब्राहीम में। सूरह इब्राहीम में आपको इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मज़ीद इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आपके ईमान में, इखलास में, अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, हम सबको, हमारे क़ारी साहब को, हमारी पूरी टीम को और वो टीम जो स्क्रीन के पीछे है और QTV की पूरी मैनेजमेंट को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल ने।